نعرے لگاتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پہ آواز ہلکی ہوتی ہے اور نعرہ حیدری پہ آواز، میں کہتا ہوں بھائی علی کا نعرہ لگاتے ہو، اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد، اور ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ کوٹ کوٹ کے علی، اور علی کو شراب سے اتنی نفرت کے فرماتے ہیں جس دریا میں کوئی شراب کا قطرہ گر جائے، دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، میں اپنے جانوروں کو گھاس کھلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارے اس علی کا نام تو شراب پی کے لے رہا ہے، گھوٹے لگا کے پی رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقالب کو زمین پر گرا دیا ہے اور اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے۔ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے کیا کیا اس کو؟ اونچی بولو یار۔ وہ کہنا جی مجھے چھڑیا کیوں؟ مجھے، میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، آپ کو چاہیے تھا مجھے اور بے دردی سے قتل کرتے۔ ارے علی کے نام پر بلند کرنے والوں آواز سنو علی کا جواب۔ آپ نے فرمایا جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں نے تجھے نیچے گرا دیا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں تیرے سینے پر سوار ہو کے تیری گردن کاٹنے لگا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی۔ ارے علی کی تلوار رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، اپنی دشمنی کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھتی۔ ایمانداری سے بتلا، ہماری جتنی خاندان میں لڑائیاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ ذاتی دشمنی؟ کوئی ایک تو یار یہ کہہ دے میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بناتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا، اس لیے میں نہیں بلاتا۔ جس کی لڑائی ہے تو میرے پتر دی شادی تے نہیں سی آیا۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بندہ مجھے کہتا ہے حافظ جی میں اب صلح کر لوں گا رشتہ۔ میں کہا یار لڑے کیوں سو؟ کہنا جی شادی تے گئے نا تو انہوں نے ساڑھے نال دے نے سامنے شیشے دا گلاس رکھ دیتا، ساڑھے سامنے لوہے دا رکھ دیتا، لے اس وجہ تو لڑائی شروع۔ بھائی پھر علی سے محبت ہے تو پھر اپنے خاندان والوں سے صلح کر لو۔ ہو سکتی ہے صلح؟ نہیں، سودا قبول نہیں ہوا، گل مشکل کر دیتی ہے۔ اچھا چلو جس کو یہ سودا قبول ہے وہ صلح کر لے۔ سودا پتہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد، ہم یہی اس لیے نہیں نا صلح کرتے کہ میرا چھوٹا بھرا میرے نال زیادتی بھی کرے پھر میں صلح بھی کراں۔ بھائی اگر یہ سودا قبول ہے تو صلح کر لینا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے بندے کو معاف کر دے، قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سودا قبول ہے؟ ابھی بھی قبول نہیں۔ ایک اور حدیث سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا۔ اب قبول ہے؟ اگر نہیں جا سکتے ٹیلی فون پہ ہی صلح کر لو یار، کچھ تو کرو یار۔ قبول ہے؟ 2-3 کی آواز آ رہی ہے، باقیوں کی نہیں آ رہی۔ سب کو قبول ہے؟ یقین جانو سکون چاہتے ہو تو صلح کر لو۔ کیا کر لو؟ آپ کو میں باتیں تو بڑی ہیں، وہ کیا کروں کہ وہ پابندی ہے۔ میرے سسر فادر ان لا ہے، وہ مسجد کے امام تھے۔ ایک دن میں نے ایسی بات ان سے کر لی، میں نے کہا حضرت جی تسی جتھے جماعت کرواندے جے پلا سارے مقتدی تاڑے تے راضی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میری بات سن کے نا تو وہ چپ کر گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد خود ہی کہا، میں نے کہا حضرت صاحب مسیتاں دے وچ کوئی 1-2 بڈھے بندے ہوندے نے وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، بہرحال 1-2 بڈھے بندیاں دی نا پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے کہتے ہیں حافظ جی منجی چ ایک مروڑی ہوئے نا رات ساری سون نہیں جے دیندی۔ ارے ان مروڑیوں کو ختم کرو، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام دو، ارے صلح کر لو۔
دنیا میں بھی چین کی نیند سوو گے، آخرت میں بھی چین۔